بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو کس کے صدقے معاف کیا گیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں امار وائس چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے جب اس پودے کا پھل کھایا جسے خدا نے منع کیا ہوا تھا، اور اس طرح وہ ترک اولیٰ انجام دے گئے، جس کے بعد خدا نے انہیں بہشت سے نکالا اور اس کے سکون سے محروم کر دیا۔ بہت جلد حضرت آدم اور حضرت حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کی۔ انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے بارگاہ الہی سے طلب رحمت کی اور کہا، پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اگر ہمیں معاف نہیں کرو گے اور ہمارے اوپر رحم نہیں کھاؤ گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے عہدے سے نیچے اتر آؤ، در حالانکہ تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم شیطان کے۔ زمین پر تمہارے لیے ایک معین مدت کے لیے آرام و سکون ہے۔ تم زمین پر ہی زندہ رہو گے اور زمین پر ہی فوت ہوگے، اور قیامت کے دن اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر آئے اور مصائب و مشکلات میں گرفتار ہوئے، لیکن جب انہوں نے سچی اور حقیقی توبہ کی تو خداوند قدوس نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم اور جناب حوا پر اپنا خاص کرم کیا اور انہیں کچھ کلمات سکھائے تاکہ ان کلمات کو اپنے دل کی گہرائی سے اپنی دعاؤں میں پڑھیں اور کھلم کھلا توبہ کریں۔ کسی شخص نے حضرت امام باقر سے سوال کیا کہ خدا نے جس کلمات کے ذریعے جناب آدم اور حوا کی توبہ قبول کی، وہ مقدس کلمات کون سے ہیں؟ امام باقر نے فرمایا، ان کے وہ کلمات یہ تھے، خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر کہ تو بہترین بخشنے والا ہے۔ اس دعا کے بعد جن کے ذریعے وہ خدا سے متوسل ہوئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ پنجتین پاک کے اسماء گرامی تھے۔ حضرت آدم نے دعا سے پہلے یہ کہا تھا، بحق محمد والی و فاطمہ والحسن والحسین، جس کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی۔